بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین۔ دوستو، افغانستان کے حوالے سے اس وقت انتہائی تشویشناک حالت ہے۔ ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے فنڈنگ اس طرح سے پرووائڈ نہیں کی جا رہی۔ جو یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری کا جو پروگرام ہے افغانستان کی بحالی کے حوالے سے، اس کو تقریباً 4.2 بلین ڈالرز کی ضرورت ہے، اور یہ فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے جو افغانستان کے اندر تقریباً 2 کروڑ 80 لاکھ جو لوگ ہیں، افغانی ہیں، وہ انتہائی شدید غربت سے دوچار ہیں۔ اور اگر یہ فنڈنگ اسی طرح سے نہیں ملتی رہی تو یہ آپ دیکھیں گے کہ افغانستان وڈ بیکم دا بریڈنگ گراؤنڈ فار ٹیررزم۔ اس وقت بھی جو دہشت گرد تنظیم ہے، اس میں داعش ہو یا TTP ہو، وہیں پہ آرگنائز ہو رہی ہیں، اور اس وقت جو کیپیسٹی ہے طالبان کی وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی تشویش کا اظہار جو ہے ہمارے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب نے اپنی سلامتی کونسل کے ایڈریس کے اندر کیا کہ ہمیں ان کی افغانستان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کی تشویش کا بھی اظہار کیا جو افغانی حکومت جو ہے اس نے جو خواتین کے اوپر قدغنیں لگائی ہوئی ہیں، تعلیم کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے، عام خواتین اور بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، یہ کافی تشویشناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ افغانستان کی حکومت نے بارہا پاکستان کو یقین دہانی کروائی کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن پھر بھی کارروائیاں وہیں سے ہو رہی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ طالبان کے اندر دھڑے بازی ہے۔ ایک، طالبان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے۔ دو، تیسرا یہ کہ بیرونی جو فورسز تھیں ان کو نکالنے میں انہی فورسز نے ان کا ساتھ دیا، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی وہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان بارہا پاکستان کو یہ زور دیتے رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں، لیکن اگر وہ ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کرتے تو اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے کہ افغانستان کے اندر خود بھی دہشت گردی شروع ہو گئی، اور یہ دہشت گردی کے پیچھے جو جتنی بھی تنظیمیں، چاہے وہ داعش ہو یا TTP ہو، ان کو رصد چاہیے، ان کو پیچھے سے سپورٹ چاہیے، اور وہ بیرونی ممالک ان کو کر رہے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ممالک بھی شاید ان کو کر رہے ہیں، جس طرح کے ایویڈنسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ جو شمالی صوبہ ہے افغانستان کا، بلخ، وہاں پہ خود کش حملہ ہوا، اور وہاں پہ جو گورنر تھے مولوی محمد داؤد، ان سمیت 3 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ اسی حوالے سے جو آج کا ویلاگ ہے وہ 2 سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ پہلا سوال یہ کہ امریکی ڈیلیگیشن جو سیکیورٹی ڈائلاگ کے حوالے سے، انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جو ڈائلاگ تھا اسلام آباد میں، جو دوسرا دور تھا، اس حوالے سے ان کو آخر اس وقت ضرورت کیوں آن پڑی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ کیا اس کا اثر جو دہشت گردی کی جو لہر شروع ہوئی ہے افغانستان میں، اور اس کا اثر پاکستان میں بھی آ رہا ہے، کیا دوسرے خطے کے ممالک میں بھی اس کا اثر جائے گا؟ انہی 2 سوالوں کے جوابات کے لیے یہ ویلاگ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے، اور وہ بڑا سادہ سا جواب ہے، کہ 75 سال کی جو پارٹنرشپ ہے امریکہ اور پاکستان کی، اس کو بچانا مقصود ہے۔ چونکہ یہ پارٹنرشپ جو کہ 1950s کے اندر شروع ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے، جب ہم نے سیٹو اور سینٹو کو جوائن کیا، اور کولڈ وار کے مختلف ادوار سے ہوتی ہوئی پوسٹ کولڈ وار پیریڈ کے اندر آئی، اور 1990 کی دہائی میں جب ہمارے پولیٹیکل ریلیشن شپ لو پروفائل تھے، اس وقت بھی ہمیں سیکیورٹی فیلڈ کے اندر، ایریا کے اندر ہمیں کوآپریشن نظر آتی ہے بٹوین ڈیفنس ڈپارٹمنٹ آف امریکہ اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ آف پاکستان۔ اور اس کی بہت ہی ایک زبردست مثال جو ہے وہ ہیومینیٹیرین جو US آپریشنس ہے افریقہ کے اندر انڈر دا UN بینر، اسپیشلی ان صومالیہ، اس میں پاکستانی فورسز کا ایک اہم کردار ہے، جس کے اوپر بلیک ہاک مووی بھی بنی ہوئی ہے ہالی ووڈ کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل زنی نے بہت اچھی ایک کتاب لکھی ہے بیٹل ریڈی، اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے پاکستان فورسز کی پروفیشنلزم کی تعریف کی ہے۔ اس کا دوسرا جو جواب ہے وہ ذرا ٹیکنیکل انداز سے ہے، وہ یہ ہے کہ جو یہ امریکہ ایز اے ہیجمون جو لبرل ورلڈ آرڈر ہے، اس کو سیو کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے اور کامیاب چلانے کے لیے، اسے دنیا کے اندر امن و امان کو مینٹین کرنا ہے۔ تو لہٰذا دہشت گردی کہیں بھی ہوگی، اس دہشت گردی کو امریکہ اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائے گا، اور افغانستان میں جو دہشت گردی ہے اس حوالے سے پاکستان ایک اہم ملک ہے۔ اور اس حوالے سے ابھی ریسنٹلی ایک امریکن جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف پیس، واشنگٹن DC کے اندر، انہوں نے اپنی ریسرچ بھی شائع کی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ افغانستان میں داعش اور TTP دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں۔ اور TTP کے حوالے سے تو ان کی ریسرچ یہ بھی تھی
کہ اس کے اندر طالبان جو ہے ان کو رزسٹ نہیں کر رہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چونکہ انہوں نے بیرونی فورسز کے خلاف جنگ میں ان کا ساتھ دیا، تو لہٰذا ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے طالبان کی اور ٹی ٹی پی کی کہ وہ جو کارروائیاں کریں گے پاکستان میں تو وہ ان کو منع اس طرح سے نہیں کر پائیں گے۔ اور اسی حوالے سے ان کا یہ کہنا کہ اگر یہ بات حقیقت پر مبنی ہے تو پھر جو پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ طالبان کی حکومت پاکستانی مفاد کے اندر ہوگی، وہ غلط ثابت ہوا ہے۔ تو لہٰذا جو ری آرگنائز ہو رہی ہے ٹی ٹی پی، اس کے پیچھے بیسک ازمپشن یہ ہے کہ پاکستانی فورسز اس موقع کے اوپر ان کے خلاف کارروائی نہیں کر پائیں گی، ان کی معاشی مشکلات کی وجہ سے اور سیاسی انتشار کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ ایک موقع ہے کہ وہ اسلام کے نام پہ دوبارہ سرگرم ہو جائیں، اسپیشلی پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کے اندر، اور دوبارہ نیٹ ورک کو قائم کریں۔ تو اس حوالے سے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے جو کونسلر مسٹر شعلے صاحب ہیں، انہوں نے ریسنٹلی ایک رسالے کو انٹرویو دیتے ہوئے زور دیا کہ امریکہ جو ہے پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف تعاون کو جاری رکھے گا، اور اس حوالے سے ڈیفنس مڈ لیول ڈائلاگ جو پچھلے سال سے شروع ہوئے تھے، جس کا پہلا دور پاکستان کے اندر ہوا اور پھر دوسرا دور اب ہم نے ریسنٹلی فیبرری میں امریکہ میں دیکھا، اور اس کے ایک ہفتے کے بعد پھر ہم نے ڈائلاگ دیکھا تجارت کے حوالے سے، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر امریکہ کی ٹیم کا آنا اور دہشت گردی کے خلاف ڈائلاگ کرنا، جس میں اسپیشلی داعش اور ٹی ٹی پی جیسی کل عدم جو تنظیمیں ہیں ان کی جو ری آرگنائزیشن ہے اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے، چونکہ یہ دونوں کا کامن انٹرسٹ ہے، دونوں کا مشترکہ مفاد ہے کہ دہشت گردی کو اس خطے میں پنپنے نہ دیا جائے۔ اور پاکستان جو خطے کا ایک اہم ملک ہے جیو اسٹریٹجک پوزیشن کے حوالے سے بھی اور جیو اکنامکس کے حوالے سے بھی، جیو پولیٹکس کے حوالے سے اس طرح سے کہ اس کی پراکسیمٹی ود افغانستان، اور جیو اکنامکس کے حوالے سے اس وجہ سے کہ یہ پیووٹ کی حیثیت رکھتا ہے ایشیا میں، جو ڈفرینٹ ریجنز کو آپس میں کنیکٹ کر سکتا ہے، فار ایسٹ ایشیا کو ویسٹ ایشیا کے ساتھ۔ تو پاکستان مسلم دنیا کا ایک ایسا ملک جو امریکہ کے ساتھ ہمیشہ کوآپریشن کے اندر رہا اور اس کے تعلقات بہتر رہے امریکہ کے ساتھ، تو امریکہ کے لیے بھی یہ کافی اہم ہے کہ وہ پاکستان کو ایز اے لبرل ماڈرن مسلم نیشن کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے بھی یہ اتنا ہی اہم ہے دہشت گردی کو ٹیکل کرنا جتنا پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ اور ماضی میں دونوں کے جو تعاون ہے اس کے ہم نے ثمرات بھی دیکھیں، جو انٹیلیجنس کوآپریشن تھی اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ دہشت گردوں کی کمر کو توڑا گیا اور ان کے جو نیٹ ورک تھا انہیں انکیپیبل بنایا گیا۔ تو اس وقت تعاون ہے امریکہ اور پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف، اگین میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کمر کو ایک بار پھر توڑیں گے اور دہشت گردی کا اس خطے سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگا۔ دوسرا سوال بھی کافی اہم ہے، اور وہ سوال آپ کا یہ کہ کیا جو پاکستان اور افغانستان کے اندر جو دہشت گردی دوبارہ سے پنپ رہی ہے، کیا خطے کے دوسرے ممالک کے اوپر اس کا اثر ہو سکتا ہے؟ تو بالکل حقیقت ہے، بیکاز وی آر لیونگ ان گلوبلائزڈ ورلڈ، اور اس حوالے سے جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں وہ بھی کافی پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں جس میں ایران بھی ہے، جس کے اندر چائنا بھی اور بالخصوص انڈیا ہے، تو اس حوالے سے دہشت گردی جو ہے اس کا اسپل آف ایفیکٹ ہوگا، جسے آپ ڈومینو ایفیکٹ بھی کہتے ہیں۔ اور چونکہ دنیا کی جو اکانومی ہے وہ آپس میں مور اور لیس انٹیگریٹڈ ہے، لہٰذا اگر دہشت گردی اور امن اور سلامتی کا مسئلہ آتا ہے تو اس کے نیگیٹو اثرات آپ دیکھیں گے اکانومی کے اوپر بھی، اور اگر آپ کی معیشت خراب ہوتی ہے تو اس حوالے سے جو پھر آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں کلائمیٹ کے حوالے سے، پاورٹی ایریڈیکیشن کے حوالے سے، بیٹر لائف فیسلٹیز دینے کے حوالے سے، وہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائیں گے۔ تو لہٰذا ایک یہ وجہ ضرور موجود ہے، اور یہ دنیا میں ویسے بھی ایک انگلش اسکول آف تھاٹ ہے جسے ہم ریشنل اسکول آف تھاٹ بھی کہتے ہیں، اس کا بھی یہ ماننا ہے کہ جو سینس آف ہیومینٹی ہے یا سینس آف انٹرنیشنل سوسائٹی ہے وہ ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ سے جو کامن کنسرنس ہیں اس کو ہم ٹیکل کر سکیں، چونکہ کوئی ایک ملک اتنا کیپیبل انف نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کے مینیسز کو اکیلا ٹیکل کر سکتے۔ اور یہ وہی آرگومنٹ ہے جو میں اکثر دیتا ہوتا ہوں کہ امریکہ جو ایک آئیڈیل انٹرسٹ ہے جو پروموشن آف ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی، اس حوالے سے بھی یہ کافی اہم ہے، امن و امان کے حوالے سے۔ اور اس حوالے سے میں کشمیر کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ 35A اور 370 کے ایبروگیشن کے بعد جو ہیومن رائٹس کنڈیشن ہے
مقبوضہ کشمیر کے اندر، انڈین اکوپائڈ کشمیر کے اندر، جہاں پہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جیلوں کے اندر آپ کو نظر آتی ہے، اظہار رائے کا اختیار نہیں دیا جا رہا، اور اس کے علاوہ قدغنیں اور ساری لگائی گئی ہیں، تو وہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں انٹرنیشنل سسٹم کے اوپر اور لبرل ورلڈ آرڈر کے اوپر، اور ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس حوالے سے انٹرنیشنل سوسائٹی کیا کر رہی ہے۔ تو خطے کے کسی بھی ایک حصے میں اگر کوئی پرابلم آئے گا تو اس کا اثر خطے کے دوسرے حصوں میں بھی آئے گا، اور اگر ایک خطہ ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو اس کا اثر دنیا کے دوسرے خطوں کے اوپر بھی ہوگا، اور اسپیشلی اس صورتحال کے اندر جہاں پہ یوکرین کی وار چل رہی ہے، اور آلریڈی اس کی وجہ سے انفلیشن اور ایک دنیا کے اندر آپ کو پولرائزیشن نظر آ رہی ہے، اور پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل جو کنڈیشن ہے اور اکنامک کنڈیشن ہے، یہ اندرونی حالات بھی اور بیرونی حالات بھی اس حوالے سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے، اور یہ میں اسے کہتا ہوں ایک نیا ہوا کا جھونکا ہے پاک امریکہ تعلقات کے اندر، چونکہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر منحصر ہیں، اور اسپیشلی پاکستان کی جو ڈیفنس ماڈرنائزیشن ہے وہ امریکہ کی کوآپریشن کی مرہون منت ہے، اور شروع میں 1960s کے اندر جو ہماری اکانومی کی بہتر پرفارمنس تھی اس حوالے سے بھی امریکن اکنامک ایڈ نے کافی ہیلپ دیا، اور اب میں یہ توقع کرتا ہوں جو پاکستان کے اندر جو امریکی سفیر ہیں ڈیوڈ بلوم صاحب، وہ بھی اسی لائنز کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ ڈیفنس کے ساتھ ساتھ دوسرے شعبوں کے اندر تعاون کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، اکنامک اپ لفٹنگ کے حوالے سے، اور اس میں جو ہمیں ریفارمز چاہیے، سوسائٹل ریفارمز اینڈ اکنامک ریفارمز، اس میں امریکہ ہماری ہیلپ کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کی ایک ہمیں رچ ہسٹری نظر آتی ہے ریفارمز کے حوالے سے، پریزیڈنٹ جیکسن سے لے کر پریزیڈنٹ کلنٹن تک، اور اس سے آگے بھی آپ کو نظر آتا ہے، تو لہٰذا اس سے وہ پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی سوسائٹی اور اکانومی کی یوٹیلیٹی بنا سکتے ہیں، جہاں پہ باہر سے جو ہے انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ سکے، اور اس کی معاشرتی اور معاشی جو حالت ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہو۔